خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت کا واقعہ جس مہینے کا ابتدا ہی قربانی سے ہے، اور ذی الحج کے مہینے کا آخری مہینہ اسلام کے اعتبار سے ہے، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عظیم الشان نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلا دی تھی۔ تو مہینے کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ، اور آخر کے اعتبار سے مہینے کے آخری کے اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا مہینوں کے اعتبار سے تو رمضان المبارک کا مہینہ سب مہینے سے افضل ہے، افضل الشہور، مہینوں کا سردار ہے، اور دنوں کے اعتبار سے علماء نے فرمایا یوم الجمعہ، جمعہ کا دن سردار ہے، اور رات کے اعتبار سے کا شب قدر، اور عشرے کے اعتبار سے آخری عشرے کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ لیکن تین عشرے کے اندر سے پہلا عشرہ جو آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے عشرے کی فضیلت کے اعتبار سے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے دن کے اعتبار سے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ ایک روزہ رکھو، جیسے آج پہلا ذی الحج ہے، ایک روزہ رکھو تو ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، عرفہ کے دن روزہ رکھو تو 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ اور خصوصاً ان ایام میں بعض ایسے کام ہیں جو 11 مہینے آپ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے حج کے ایام، حج کے ایام بھی یہ ذی الحج کے مہینے کے اندر ہے اور پہلے عشرہ کے اندر۔ اگر آدمی حاجی بننا چاہتا ہو، چاہے وہ جس ممالک کے اندر رہے، اپنے روپیے کو، پیسے کو، جان کو، وقت کو خرچ کر کے ان ایام میں ذی الحج کے مہینے کے اندر مکہ مکرمہ اس کو پہنچنا پڑے گا، اور پہنچنے کے بعد عرفات کے اندر، منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر جا کر کے جو ارکان ہے پورے کرنے پڑیں گے، تبھی وہ حاجی بن سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رات کے اندر عبادت کرنا گویا شب قدر کے رات کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ اگر ایک آدمی ایک دن عبادت کر رہا ہے تو وہ فضیلت حاصل کرے گا، 2 دن رات کو عبادت کر رہا ہے تو 2 رات 3، یہ فضیلت کے اعتبار سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کرے، ان راتوں کی قدر کرے، اور خصوصاً آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے وہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ہے، استغفار ہے، درود شریف کی کثرت ہے،
خیرات ہے، صدقات ہے، ان ایام میں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آدمی کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، شب برات آ جائے پوری مسجد بھر جاتی ہے، شب قدر آ جائے 27 کی تو پوری مسجد بھر جائے گی، معراج کی رات آ جائے، کیونکہ آدمی نے ایک رسم بنا لیا کہ ہم کو اس رات کے اندر جاگنا ہے۔ وہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جن ایام کی اللہ نے عظمت بیان کی ہو، جن راتوں کی اللہ نے عظمت بیان کی ہو، خود اس راتوں کی ہم جتنا قدر کریں وہ کم ہے۔ اس لیے جو لوگ ان ایام کی قدر کرنا چاہتے ہیں، راتوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگی ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و فکر میں گزار دیتے ہیں۔ تو ان ایام وہ شروع ہو چکا ہے اور حاجی لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ آج دنیا کا دستور ہے، اگر آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، بادشاہ ہے یا کوئی بڑے عہدے پر ہے، تو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میرا ملاقات کرنا چاہتے ہو، براہ راست تو اللہ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، تو میرے گھر کا دیدار کر لو، میرے گھر کا دیدار کر لو۔ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو حجر اسود کا بوسہ دو۔ حجر اسود کا، اب ظاہر سی بات ہے پورے دنیا میں کہیں بھی حجر اسود نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، حجر اسود اور ملتزم کے درمیان جو جگہ ہے اس سے چپٹ کر کے دعائیں کرو، طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو۔ یہ اللہ کے ایک انتظام ہے۔ اور جیسے ہی حج کے ایام شروع ہو جائے، حج کے ایام شروع ہو جائے تو 8 تاریخ آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کیوں؟ علماء نے فرمایا کہ وہاں تو ایک وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، ایک وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، لیکن اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ جہاں پر جو کام اللہ کرنے کا حکم دے، انسان وہ کام کر لے تو اسی میں اس کا فائدہ ہے، ورنہ آدمی رسم و رواج پر جتنا کام کرے وہ ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اب یہاں سے تم 8 ذی الحج کے بعد یہ جگہ کو چھوڑ دو، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، جمرہ کرو، یہ سب سارے ارکان کرو، اب خانہ کعبہ کو چھوڑ دو۔ اب اس موقع کے اوپر آدمی چاہے کہ میں تو خانہ کعبہ سے نہیں نکلوں گا، یہیں پر رہوں گا، تو علماء نے فرمایا کہ اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اصل میں اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا کہ سجدہ کرو، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ ابلیس نے تکبر کیا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور مٹی کے مقابلے میں آگ بلندی ہے، اس لیے ہم آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ کی حکم بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہتا ہے جو مستورات حج کرنے کے لیے جا رہی ہے وہ اپنے روم میں نماز پڑھے تو اچھا ہے، وہاں اس کو روم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر دے گا۔ ہاں کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اب وہ روم سے نکل کر کے خانہ کعبہ کے اندر آ جائے وہ، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ روم میں نماز پڑھے۔ اپنے مقام پر رہ رہی ہے، علماء نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ گھر کے اندر جو اندر والا روم ہو اس کے اندر وہ نماز پڑھے، زیادہ ثواب ہے۔ شریعت کے یہ احکام ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے جب ترویہ کا مسئلہ آتا ہے عرفہ کے دن سے، تو عورتوں کو حکم دیا وہ بھی پڑھے گی لیکن زور سے نہیں، دھیمے آواز سے، اور مرد حضرات آئیں گے مسجد میں زور سے پڑھیں گے۔ تو جتنا ہو سکے عورت ایسی ذات ہے کہ شریعت نے منع کیا کہ تم کھلے راستے کے اوپر، کھلے بازاروں کے اوپر مت جاؤ، تاکہ وہ پردے کے اندر زیادہ تر رہے۔ ورنہ آدمی زیادہ تر جو عورتیں شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جو میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اب کوئی عورت جا کر کے اللہ کے ولی سے اولاد مانگے تو کیسے خطرناک چیز ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا کہ میرے گود میں کوئی بچہ پیدا ہوتا. حالانکہ اتنے اس کے علاوہ جتنے ازواج مطہرات ہیں حضرت خدیجہ سے سب اولاد ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بھی اولاد نہیں. اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اصل میں اولاد کا دینا نہ دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خزانہ ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے لڑکیاں دیتے ہیں. اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو عورت پہلی حمل سے ان کے بطن سے لڑکی کی پیدائش ہو خوش نصیب عورت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے پہلے نمبر کے اوپر عورت کا ذکر، لڑکی کا ذکر کیا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکا عطا کرتے ہیں. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں اور لڑکیاں بھی دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کبھی چاہتے تو بانجھ بنا دیتے ہیں. عورت لاکھ کوشش کرے، شوہر لاکھ کوشش کرے، اگر اس کے مقدر میں اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے تو اس کو اولاد بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں پڑھیں آپ، لڑکی کی پیدائش نہیں ہے، لڑکا ہی لڑکا ہے. ہمارے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں دیے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے. تو اصل میں میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے حکموں پر چلنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو حاجی لوگ پہنچ چکے. اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو مسلمان وہاں تک جانے کا مکمل ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہاں سے حج کر کے واپس آ سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ حج کرنا. اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ 4 مرتبہ کیا ہے، اس میں سے 3 مرتبہ تو مکمل کیا ہجرت کرنے کے بعد، اور 1 مرتبہ جب صحابہ کے ساتھ واپسی آ رہے تھے تو راستے کے اندر سے واپسی کی نوبت آئی تھی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے. فرض نماز تو 5 وقت انسان پڑھتا ہی پڑھتا ہے، نفل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے. اسی طرح اللہ نے ایک انتظام رکھا کہ ہر انسان تو اب اتنا اس کی طاقت اور قدرت نہیں کہ حج کے اندر اتنے پیسے خرچ کر کے چلا جائے. ہاں اگر وہ چاہنا چاہتا ہے تو اللہ نے عمرے کا ایک انتظام کیا. چھوٹا حج عمرے کی نیت سے وہ آ جائے. صرف 5 ایام ہیں، 10، 9، 10، 11، 12، 13. ان ایام کے اندر علماء نے فرمایا کہ عمرہ کرنا مکروہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ان کے نزدیک واجب یہ عمل ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو تو چاہیے کہ 1 مرتبہ عمرہ کر لے. تو خیر میرے بھائی اور دوستو، کتنے حجاج لوگ وہاں پہنچ گیا اور ان کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں، 60 تو طواف کرنے والوں کے اوپر، 40 نماز پڑھنے والوں کے اوپر، اور صرف ایک آدمی خانہ کعبہ کو بیٹھ کر کے دیکھتا رہے تو اس کے اوپر بھی 20 رحمتیں. حج کے ایام پورے کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت کرتا ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے اوپر شفاعت واجب ہو جاتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر اس کی شفاعت کروں. کتنی بڑی فضیلت میرے بھائی اور دوستو. تو جتنے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں. وہاں آپ درود پڑھو تو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود کو سنتے ہیں. اور یہاں اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے پڑھو تو فضائل درود شریف کے اندر حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ پڑھنے والے کا نام اور ان کے باپ کا نام لے کر کے فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے کہ فلاں بندہ جو فلاں لڑکا ہے اس نے آپ کے اوپر اتنے مرتبہ درود کے نذرانے بھیجے. اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ وہ رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے وہ سوتے تھے، لیکن شادی کے ایام کے اندر 3 روز ایسا مرحلہ آیا کہ عمل نہیں کر پائے، تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ان کے چاہنے والے تھے ان کو خواب کے اندر بتایا کہ جاؤ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ کیا ہوا ہے، 3 دن سے میرے پاس تحفہ نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا ہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی اور دوستو، یار یہی ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے عمل ہے جیسے 5 وقت کی نماز کا فرض، یہ تو مؤذن صاحب روزانہ بلاتا ہے، اذان کے کلمات کہہ کر کے گاؤں والے کو اطلاع دیتا ہے کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، فجر، آ جاؤ آپ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن تہجد کے وقت مؤذن صاحب نہیں بلاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز کی اللہ سب کو توفیق نہیں دیتے ہیں، اور کس کو اللہ بلاتے ہیں؟ علماء نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بیدار کر دیتے ہیں، ورنہ آدمی 12 بجے 1 بجے سوئے تو فرض کی نماز کے لالے پڑھتے ہیں تو تہجد وہ کہاں سے پڑھے گا؟ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست پہلے آسمان پر آ کر کے خود اعلان کرتے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو میں اس کو روزی طلب کروں، کوئی ہی پریشانی جو آپ اس کے پریشانی کو دور کر دوں۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات کے اندر آ کر کے اعلان کرتے، لیکن بہت کم ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو توفیق دیتے ہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ، جن کے ایام جن کے دن اچھے طرح سے گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو اٹھا کر کے کچھ نیک اعمال کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے طرف سے نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے وہ حلال مال کی طلب لے کر کے جائے، حلال مال کے ذریعے سے۔ اب انہی ایام کے اندر میرے بھائی اور دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے علماء فرماتے ہیں کہ 24,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، 24,000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، مکمل کر چکے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی خواہش یہی تھی کہ یا اللہ آخری نبی جو اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں میرے نسل کے اندر پیدا فرما۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس لیے کہتے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، امت محمدیہ لوگ یہ ملت ابراہیم کے اوپر عمل کرتے ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک انبیاء سارے مخلوق میں سب سے زیادہ وہ مقدس اور بابرکت ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام اونچا ہے، جنت کے جو رضوان ہے اس سے بھی زیادہ مقام ان کا اونچا ہے، جنت کے حور و غلمان ہے اس سے بھی زیادہ فرشتوں کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے۔ اور فرشتے کو، نبیوں کو اللہ نے جو مقام دیا ایسے ہی نہیں دے دیا، کتنی قربانیاں لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آپ واقعات کو پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھو، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خود ہمارے نبی کریم جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنون کہا، اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑ کر کے ہجرت کی ضرورت پڑی، کتنی قربانیاں دی ہے، تب اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ سب نبیوں کی ہم دلوں کے اندر عظمت رکھیں گے، کسی ایک نبی کا بھی اگر ایک ایمان والا انکار کر دیا تو ایمان سے بالکل نکل جائے گا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، جیسے یہودی لوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ترجیح نہیں دیتے زیادہ. وہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیتے. لیکن ایک ایمان والا اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے کلمہ پڑھا ہے تو سب نبیوں کے اوپر وہ ایمان لائیں گے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سب کے اوپر ایمان لانا. اگر ایک ایمان والا کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو علماء فرماتے ایمان ہی سے وہ نکل جائے گا. لیکن عمل کریں گے شریعت محمدیہ کے اوپر. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے یہاں بہت اونچا میرے بھائی اور دوستو مقام ہے. علماء نے فرمایا کہ 86 سال کی عمر میں، بعض نے کہا کہ 85 سال کی عمر میں ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کوئی اولاد دے دے، رب حب لی من الصالحین. تو اللہ نے دعا قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ جو ان کی دوسری بیوی تھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. واقعہ پورا علماء نے کتابوں کے اندر موجود لکھا ہے کہ وہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین یعنی توحید کا امام اس کو بنایا، کیونکہ اس زمانے کے اندر چاروں طرف سے بت پرستی، صرف ایک واحد شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. پہلے ہی سے باپ بت قدا یعنی بت شکن، بت قدا بت بنانے والے آزر، اور لیکن بیٹا بت شکن بت کو توڑنے والے. قصہ مشہور ہے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء ایک کتاب لکھا ہے، بعض ادارے کے اندر اس کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر مستقل ایک عنوان بنا ہے من کسر الاصنام، بت کو کس نے توڑا. قرآن و حدیث سے پورا قصہ اس کو بیان کیا، کتنے اچھے انداز کے اندر سے. تو اس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مقابلہ ہوا سب سے پہلے نمرود سے، اور اس زمانے کے اندر 1600-1700 سال تک وہ حکومت کر رہے تھے. اس زمانے کے اندر کیسا مقابلہ ہوا آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہاں تک نوبت ہوئی کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. پہلے دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، خیر اللہ نے دعا قبول کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ میں اللہ کے حکم جاؤ اس کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دو، یعنی جہاں آج مکہ مکرمہ ہے پورا علاقہ بالکل سنسان کا علاقہ. اللہ کے حکم سے وہاں آئے، اور آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر سے کہا کیا یہ اللہ کے طرف سے آپ کو حکم ہے؟ ہاں اللہ کے طرف سے حکم ہے. کہا جب اللہ کے طرف سے حکم ہے تو اللہ میری حفاظت فرمائیں گے. علماء نے فرمایا اس موقع کے اوپر جو کھجور وغیرہ لے کر کے گئی تھی، جتنا روز تک پاس میں رہا تو کھاتی رہی، لیکن کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کا مسئلہ تھا، وہ پانی تلاش کر کے لیے نکلی. تو علماء نے فرمایا اس موقع کے اوپر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جس نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائی تھی، اس نے اللہ کو اتنا ادا پسند آیا، اتنا ادا پسند آیا. قیامت تک جو بھی حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور عمرہ کرنے والے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، جب تک وہ صفا مروہ کی سعی کر لے نہ کرے تب تک اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا. اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کو یہ پسند کیا اور ملت ابراہیمی کے اوپر اس کو قیامت تک جاری رکھا. اس موقع کے اوپر علماء نے فرمایا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں تھا اسی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے ایڑی کو لگڑ رہے تھے، وہ ایڑی کو، لیکن فوراً اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد کہا کہ جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنے ایڑی کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں وہاں پر جا کر کے اپنے پر کو مارو. جیسے اپنے پر کو مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو فوراً وہ پانی کا چشمہ وہاں سے فوارہ چالو ہو گیا. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جنت سے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. سارے
دنیا کے پانی تو ختم ہو سکتے لیکن وہ زمزم کا جو تعلق وہ کبھی پانی ختم نہیں ہوگا. اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک کتنے حاجی لوگ ہر سال جاتے ہیں پانی لے کر کے آتے ہیں اور اللہ نے اس کو انتظام کیا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ تھا. تو میرے بھائیو اور دوستو، انہی ایام کے اندر علماء نے فرمایا ایک عمل جو قربانی کا آتا ہے، یوم النحر جس کو ہم کہتے ہیں. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ اگر کوئی اولاد ہو جائے تو اس کو ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو خواب دکھایا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز قربان کرو. تو 8 ذی الحجہ کو، جس کو ہم یوم الترویہ کہتے ہیں یعنی شک کا دن، اس رات میں بھی خواب دیکھا. 9 ذی الحجہ کو بھی دیکھا، یوم عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو بھی دیکھا. خیر 10 ذی الحجہ کو جو اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، اس کے اوپر اس سے پہلے اس نے اونٹ کی قربانی بھی دی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہو اس کی قربانی دو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائے تو ان کو تصور یہی ہو کہ ہم اپنے اولاد کی قربانی کر رہے ہیں. ورنہ ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر جو ہم قربانی جانور کے گلے کے اوپر چلاتے ہیں، تصور یہی ہو کہ ہم اپنی اولاد کے اوپر قربانی چلا رہے ہیں. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلا دی اور وہی تصور کر رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام کے اوپر قربان کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے وہاں یہ انتظام کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینڈھا جنت سے بھیجا تھا. تصور یہی ہو، جہاں تک گوشت کھانے کا مسئلہ ہے وہ گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، لیکن تصور یہی ہو کہ ہم اللہ کے نام کے اوپر یہ قربانی ذبح کر رہے ہیں. اور اس کی کیا فضیلت کہ جو انسان قربانی دے رہا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. یہی جانور پل صراط کے اوپر سواری کے کام آئیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو میرے وہ عیدگاہ کے اندر نہ آئے. اس کا کیا مطلب؟ وہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھنے نہیں جائے گا، پڑھنے جائے گا وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو جن کے اوپر قربانی واجب ہو واجب ادا کرے. کبھی کبھی گھر کے اندر چند افراد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، لڑکی ہیں، لڑکیاں ہیں، لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، فی زمانہ 80,000 روپے ہیں، کوئی قرض اس کے اوپر نہیں ہے، تو شوہر کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، لڑکا کے اوپر بھی، لڑکی کے اوپر بھی، چاہے وہ لڑکا کا شادی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لڑکی کی شادی ہوئی یا نہ ہوئی ہو. بعض مرتبہ میراث کے اندر اولاد کو مال مل جاتا ہے، بعض مرتبہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، 30,000 40,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، لاکھ روپیہ 80,000 ہے، لاکھ روپیہ ہے. اگر ان ایام کے اندر ہے ان کے پاس، علماء نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر قرض نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. شوہر کے اوپر قربانی واجب ہے تو شوہر اپنے نام سے کرے، بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے تو بیوی کرے، لڑکا بالغ ہے تو لڑکا کرے، لڑکی بالغ ہے تو لڑکی کرے. اور عام طور پر علماء نے فرمایا کہ قربانی جو واجب ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، دیکھو ہے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی مال ہے کہ ہمارے اوپر کتنا، ہمارے پاس کتنا مال ہے. اسی کے بعد مال تجارت کے ذریعے سے جو مال ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اس کے اندر بھی مسائل آتا ہے. اور گھر کے اندر وہ سامان جو لاکھوں لاکھ کا روپیہ کا ہے اور سال میں ایک مرتبہ بھی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اور کبھی کرتے تو 1-2 مرتبہ کرتے ہیں، اور وہ سامان اگر وہ لاکھ روپیہ یا 80,000 روپیہ تک قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جو ضروریات سے زیادہ سامان ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن 10 11 12 ان ایام کے اندر کسی نے کسی کو ہدیہ دے دیا کہ چلو میرے طرف سے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ، کہا اس کے اوپر قربانی واجب ہے. حولان حول ان کے اوپر شرط نہیں ہے کہ 1 سال یہ میرے پاس رہے گا تو آئندہ سال ہم قربانی دیں گے، ایسا نہیں میرے بھائی دوست.
بعض لوگ مرحوم کے نام سے دیتے ہیں قربانی، بہت اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنے امت کے طرف سے بھی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب تک وہ زندہ حیات میں تھے 2 قربانی کرتے تھے، ایک تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے طرف سے قربانی۔ تو اللہ نے جس کو مال دیا ہے تو علماء سے مسائل پوچھ کر کے میرے بھائی اور دوست قربانی دیں۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم تو پچھلے سال دیے، اس سال نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ابا کے نام کے دے رہے ہو۔ ابا کے نام کا اگر مرحوم ہے تو نفلی قربانی ہے، اس کو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ یعنی واجب عمل کو چھوڑ کر کے آپ نفل کر رہے ہو، تو ضروری اس بات کی ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ پہلے نام کا دو، اور اللہ نے مالدار بنایا تو اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھو۔ اس لیے علماء سے مسائل پوچھ کر کے، اور اسی طرح میرے بھائی اور دوستو قربانی کے ایام کے اندر ہم ایسی حرکت نہ کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ بعض مرتبہ غیر مسلمین بھائی بھی راستے سے گزرتے ہیں، بعض مرتبہ گھر سے لوگ ہڈی وغیرہ ڈال کر کے اجڑی وغیرہ راستے کے اوپر ڈال دیتے، اس سے غیر مسلمین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کہ اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور خاص کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اتنی زور سے اپنے زبان سے کہو کہ اپنے کو احساس ہو جائے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا کر کے قربانی کے جانور کے اوپر چھری چلائی ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر، چاہے وہ 60,000 کا جانور کیوں نہ ہو، 50,000 کا جانور کیوں نہ ہو، اللہ کے نام کے بغیر اگر آپ نے قربانی کر دی تو جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس لیے جب جانور کے اوپر چھری چلائے تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے استحضار کر کے کہ ایک سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو فائدہ بھی ہوگا اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ علماء سے مسائل پوچھ کر کے میرے بھائی اور دوستوں قربانی دینے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا یہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام جو چل رہے ہیں، یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ پہلا عشرہ بہت ہی مقدس اور بابرکت ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس عشرے کے اندر ہم عمل کریں، خیرات کے لائن سے، صدقات کے لائن سے، اور عمل جو بھی ہو کرے قرآن کریم کی تلاوت کے لائن سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس پہلے عشرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔